خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ویسے تو خوابوں کی کئی اقسام ہیں، لیکن عمومی خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ادغاث و احلام، ایسے خواب جو فاسد خیالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں. دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان القاء کرتا ہے. اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں. اچھے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صالح لوگوں کو بیان کر دیے جائیں، اور برے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ بیان نہ کیے جائیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فی الفور پورے ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت خزیمہ نے خواب دیکھا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے. صبح آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی، انی اسجد علی جبہتک، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں. حضور کی پیشانی مصلی ہے اور میں اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں. فاستجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لیٹ گئے اور فرمایا صدق رویا کا یا خزیمہ، خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دیکھا، دن کو تعبیر مل گئی، اور کبھی خواب کی تعبیر پہنچتے پہنچتے اس کی منزل تک پہنچتے پہنچتے برس ہا برس لگ جاتا. اب خواب کچھ محض اوہام وہم کا سبب ہوتے ہیں، ان کے اسباب، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں خواب کے وہ اوہام ہیں، فاسد خیالات ہیں، نفسیاتی بیماری ہے. لیکن کچھ خواب سچے ہوتے ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھ لیں آج کے اس مضمون میں. نبی جو خواب دیکھے وہ سچا ہوتا ہے، اور خواب میں نبی کو دیکھا جائے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی جرأت نہیں کر سکتا کہے کہ میں مصطفیٰ ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضرت امام بوصیری سوئے، مقدر جاگا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. قصیدہ بردہ لکھا تھا، ابھی تک کسی کو سنایا نہیں تھا. تو فالج زدہ تھے، بیمار پڑے ہوئے تھے. بادشاہوں کے قصیدے ساری زندگی شرف الدین بوصیری لکھتے رہے. اب جب بیمار پڑ گئے تو کوئی حال پوچھنے والا نہیں، تو پھر بیٹھ کے حضور کا قصیدہ لکھا، شاہوں کے شاہ کی قصیدہ آرائی کی. تو حضور خواب میں ملے، فرمایا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. پھر سارا قصیدہ سنا دیا. تو حضور نے اپنا دست شفا پھیرا حضرت امام بوصیری کے بدن پہ، تو ان کو درست فرما دیا اور اپنی چادر اتار کے امام بوصیری کے کندھوں پہ ڈال دی. امام بوصیری جب اٹھے بیماری غائب تھی اور چادر کندھوں پہ موجود تھے. اٹھے، فالج نہیں تھا، جلدی سے مسجد میں گئے. راستے میں ایک درویش ملا، کہا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. اب امام بوصیری نے رات کو لکھا تھا، کسی کو سنایا نہیں تھا، صرف خواب میں حضور کو سنایا تھا. کہا کون سا قصیدہ؟ کہا بھولے نہ بنو جو رات حضور کو سنایا تھا. تو پھر انہوں نے وہ قصیدہ سنایا، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اکبر. تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا. اس عنوان سے بات تو بڑھ جائے گی، لیکن ایک اچھا خواب ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں سویا، مقدر جاگ پڑے، حضور کی زیارت ہوئی. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے دونوں رکعتوں میں مخصوص آیات کی تلاوت کی. ایسا لطف آیا کہ زندگی میں قرات کا کبھی مزہ اتنا آیا نہیں تھا. خیر سلام پھرا تو کوئی کھجوریں لے کے آ گیا. تو جو نماز پڑھنے آئے تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری باری آئی تو حضور نے مجھے بھی کھجور عطا کی. میں نے حضور سے کھجور وصول کی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا. اتنا لطف آیا کہ کھجور کا بھی اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور سے ایک کھجور اور مانگ لوں، لیکن ادب حیا مانے رہا کہ جب سب کو ایک ایک عطا کر رہے ہیں تو تجھے دو کیوں دیں گے. تو کہتے ہیں میں خاموش رہا، لیکن دل مچلتا تھا کہ کھجور ایک اور عطا کر دیں. تو کہتے ہیں اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود تھا.
جس نے حضور سے کچھ خواب میں وصول کیا حقیقت میں وہ حضور نے ہی عطا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان گونج رہی تھی، میں نے وضو کیا، سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں جا پہنچا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور جو صورتیں خواب میں نے حضور کو تلاوت کرتے سنا وہی حضرت عمر کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ سلام پھرا، میرے دل میں آیا شاید کوئی کھجوریں بھی لے کے آ جائے، تو ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا۔ حضرت عمر بھی کھجوریں بانٹنے لگے۔ بانٹتے بانٹتے جب میرے تک آئے تو مجھے بھی کھجور دی، میں نے وصول کی اور منہ میں رکھا، رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا۔ حضور سے تو مانگ نہ سکا لیکن حضرت عمر سے تو دوستانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو ایک کھجور اور دو۔ تو جناب عمر نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے علی حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں؟ جب حضور نے ایک دی تھی تو میں بھی ایک ہی دوں گا۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتوں